حضرت انس جیسے ہی داخل ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس تشریف لے آئے. پوچھتے ہیں انس خوشبو بتاتی ہے نا کہ انس آ گئے, تو پوچھتے ہیں انس یہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے؟ انس یہ خوشبو کہاں سے لیتے ہو؟ توجہ ہے؟ انس یہ کس عطاری سے لی ہے؟ انس کہتے ہیں یہ عطاریوں سے نہیں ملتی. میں حضور کی خدمت کیا کرتا تھا, پیارے آقا کے پاس ہوتا تھا, حضور کو پسینہ آتا, میں وہ پسینہ ایک شیشی میں جمع کیا کرتا تھا, اسی میں سے لگا کر آتا ہوں, اسی میں سے لگا کر. لیکن میں اس مصرے کو بھی, اس لفظ کو بھی ایک تھوڑا سا چبانا چاہتا ہوں. چبایا نہ جائے نا تو مزہ نہیں آتا. بندہ کسی کو کہے نا کہ الائچی کبھی کھائی ہے, مزہ لیا ہے, وہ کہے نہیں میں نہیں جانتا الائچی کیا ہوتی ہے, تو بندہ انہوں کہے بھی کھاوی بڑا سواد ہے ادھے, وہ ہتھیلی پہ رکھے, پھکا مارے, اوپر سے پانی پیے, مزہ آئے گا؟ کب آئے گا؟ اب میں اس لفظ کو تھوڑا سا چبانے لگا ایک سیکنڈ کے لیے. حضرت انس فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت کیا کرتا تھا, پیارے آقا کو پسینہ آتا, وہ پسینہ میں جمع کیا کرتا, اسی میں سے لگا کر آتا ہوں. کب خدمت میں تھے حضرت انس, کتنا وقت گزر گیا, درمیان میں کتنا فاصلہ گزر گیا, تب مدینہ منورہ میں تھے, ابھی دمشق میں ہیں. مجھے دکھ ہوگا جو عزم یہی جملہ میرا کر گیا, مجھے دکھ ہوگا. اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ آج لگاتے ہیں حضرت انس تو خوشبو آتی ہے. قاضی کہہ رہا ہے یہ پسینہ جس وجود کا ہے, وہاں بات آئے تو پھر باس ہو مناظرے شروع کر دیتے ہو. کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو, مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو, مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. آقا ہی سنتے ہیں روزے میں اپنے, درود ان کو جاؤ سنا کر تو دیکھو. بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی, بنا لے اسے اپنی آنکھوں کا سرما, عطا ہوگی دیدہ بینا تمہیں بھی, نگاہوں میں اپنی لگا کر تو دیکھو. ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے, تمہیں ایک اکثیر نسخہ بتا دوں کہ دل پھر کبھی بھی غمگین ہوگا, نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو. سبحان اللہ. تھک گئے ہوگے, صرف تھکاتے ہو. سبحان اللہ. آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے, میرے لیے یہی بہت. میں عرض کر رہا تھا حضور کی ذات اقدس حسن میں اعلیٰ, جمال میں اعلیٰ, کمال میں اعلیٰ, فضل میں اعلیٰ, اخلاق میں اعلیٰ, خلوت جلوت. اللہ نے محبوب کو جو کچھ دیا سارا اعلیٰ. کتاب دی اعلیٰ, شریعت دی اعلیٰ, طریقت دی اعلیٰ, امت دی اعلیٰ, جماعت دی اعلیٰ. اس لیے عرض کر رہا تھا کہ حضور کی بات بھی اعلیٰ, حضور کی ذات بھی اعلیٰ, حضور کی جماعت بھی اعلیٰ. سبحان اللہ. حضور کے معجزات بھی اعلیٰ. پیارے آقا کے سامنے ابو جہل آیا مٹھی بند کر کے, اور آ کے کہتا ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے. کنکریاں لے کر آیا نا. یہ وہ تھا جو قدم قدم پر پیارے آقا کو آزمایا کرتا تھا. کوئی موقع ہاتھ سے جانے, کبھی گو پکڑ کے آ گیا, ایک گو کہے کہ تو اللہ کا نبی ہے, مان لوں گا, مانا پھر بھی نہیں. یہ چاند ٹکڑے ہو جائے, یہ جو پیارے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا چاند ٹکڑے ہوا, یہ بھی اسی نے کہا تھا, آزماتا تھا. ایمان نصیب نہیں ہوا اس لیے کہ ضدی تھا, اس لیے ضدی تھا, اندر کھوٹ تھا نا, ضدی تھا, سمجھ گیا تھا لیکن ضدی تھا. ضدی کو اللہ ایمان نہیں دیتا. بولو یار. میرے آقا کے سامنے مٹھی بند کر کے آیا, بتا میری مٹھی میں کیا ہے. پیارے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں بجائے بچوں کی طرح سوال کرتے ہو, یہ جو بچوں کی گیم ہے, بچے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بتا میری مٹھی میں کیا ہے, اور تکا لگ بھی جاتا ہے.
میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، تو کہے گا تکا لگ گیا. میں بتاؤں کیا ہے یا تیری مٹھی کی چیز بتائے میں کون ہوں. کہنے لگا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ یہ جانتا تھا جو چیز میری مٹھی میں ہے بے جان ہے، جو چیز میری مٹھی میں ہے بے زبان ہے. یہ نہیں جانتا تھا کیا کون رہا ہے. یہاں پہ ایک جملہ میرے لب پہ آ گیا ہے، میں بخیل بنوں گا تو اسے روک لوں گا، لیکن دے دوں گا تو اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوگا، جملے کے ساتھ تو مجھے دکھ ہوگا. کہنے لگا نہیں ہو سکتا. وہ یہ جانتا تھا جو چیز مٹھی میں ہے بے جان ہے، جو چیز مٹھی میں ہے بے زبان ہے. یہ نہیں جانتا تھا کہہ کون رہا ہے، اس لیے کہ بو جہل تھا نا، بو بکر تو نہیں تھا. بو جہل تھا، جہالت کا پتلا تھا، جہالت کا تعارف والا تھا. بو بکر تو اسے کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کی زبان سے نہیں سنا، اسی کی زبان سے سنا کہ سنا ہے تیرے آقا کیا کہہ رہے ہیں. جس پہ ایمان لایا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں کہاں گیا اور آیا. ابو بکر کہتے ہیں میں نے ابھی اپنے محبوب کی زبان سے سنا نہیں، لیکن اگر سن، اگر میرے آقا نے کہا ہے تو رب کعبہ کی قسم میرا مصطفیٰ گیا بھی ہے آیا بھی ہے. سبحان اللہ، ذرا کہہ دو سبحان اللہ. تو میں اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. اب ولادت کے تذکروں پر ہی محض اکتفا مت کیجئے. میں عرض کروں گا ہاتھ جوڑ کر، ممکن ہے میرا یہ جملہ کسی کو اچھا نہ لگے، لیکن میری ذمہ داری ہے، میں نے عرض کرنا ہے. اسی پہ اکتفا مت کیجئے، حضور کی سیرت کی بات کیجئے. حضرات تفنن ایک جملہ آ گیا ہے. منو ایک بندہ کہندہ ہے میلاد مندے ہو، میں کہا مندے کہندہ مناندے بھی ہو، میں کہا ہاں مناندے بھی ہیں. کہندہ پھر ساڑھے نار رل جاؤ. توجہ، حضرت پریشان نہیں ہو. سبحان اللہ، میلاد مندے ہو، میں کہا مندے مناندے ہو، مناندے ساڑھے نار رل جاؤ. میں کہا ساڑھا بڑا دل ہے توڑے نار رلن دے، اسی پیچھو دوڑ کے آنے نار رل دے تسی اگے ہو ٹر پہ. توڑے کدے بریک لگے تھے سی نار رلیے، توڑے کدے کھلوت ہو گئے تھے نار رلیے، تسی کدے کھلوت ہو سی نار رلیے. پچھلے سال میرے خیال ہے جنہوں نے ہور کٹی جی، اس سال میں نے کسی نے دکھایا فیس بک تے ایک کوئی اشتہار سی، ادھر کوئی درجن ہورا سن، ٹولاں تے واجہ نال جلوس کڑیا جا رہے. میں بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، خدا را قوم کی کہیں بریک لگوا لیجئے، ورنہ آئندہ آنے والی نسل کے پاس اسلام نہیں ہوگا. آئندہ جو نسل آئے گی اسے آپ اسلام کی کیا شکل دے کے جا رہے ہیں، ان کے پاس اسلام نہیں ہوگا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم ہے. میں صرف حضرت 5 منٹ اور لے رہا ہوں بس انشاءاللہ. جی نہیں وہ عصر کا وقت بھی قریب ہے نا. صاحبان توجہ، حضور سے محبت کا حکم ہے، محبت کا حکم ہے. اب میں اس کی ایک مثال دینے لگا ہوں. میں جو کہوں کہ ابھی آپ یہاں سے اٹھیں گے نا، آپ باہر جائیں گے تو باہر آپ کا استاد کھڑا ہے، مرشد کھڑا ہے، پیر کھڑا ہے. وہ آپ سے ایک چیز مانگتا ہے اور وہ چیز آپ کے پاس ہے، تو کیا میں آپ سے توقع رکھوں دے دیں گے؟ میں کسی کو کھڑا کر کے نہیں آیا، ویسے ایک مثال ہے، کھل کے بولیے، ہاں کریں یا نہ کریں. میلسی کے سخیوں بولو نا، دے دیں گے جی، دے دیں گے. آپ کا محسن ہے جس سے آپ کو فیض ملا، آپ کے استاد کھڑے ہیں، آپ کے پیر کھڑے ہیں، مرشد کھڑے ہیں، وہ ایک چیز آپ سے مانگتے ہیں اور وہ چیز آپ کے پاس ہے، اور وہ ہے بھی کسی کو دینے کے لیے. وہ کسی نہ کسی کو آپ نے دینی ہے، تو کیا امید رکھو؟ دے دیں گے. اب اس ناچیز کے جملے سنیے گا.
مرشد بات کی بات ہے، پیر بات کی بات ہے، والد بات کی بات ہے، استاد بات کی بات ہے۔ میں جو آپ کو یہ کہوں کہ حضور ایک چیز مانگتے ہیں اور ذمہ داری سے عرض کرنا، استاد جی تشریف فرما ہیں، ان کے سائے میں بول رہا ہوں، حضور ایک چیز آپ سے مانگتے ہیں جی، جان حاضر جن کے پاس کافر آئے آپ کو اقتدار دیتے، دولتیں دیتے، ہیرے جواہرات دیتے، سونا چاندی دیتے، عورتیں دیتے، فرمایا نہیں چاہیے۔ رب نے کہا محبوب یہ عہد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں 8 کلومیٹر کا پہاڑ، فرمایا نہیں چاہیے۔ وہ جو کہیں مجھے ایک چیز چاہیے آپ سے، اتنی آواز میں بول رہے ہو، پکی بات ہو گئی، پکی بات ہو گئی۔ اب سنیے جملہ، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں امتیو، جی یا رسول اللہ، فرمایا مجھے محبت دو، مجھے محبت یا رسول اللہ، کرتے ہیں آپ سے محبت۔ آقا فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے، مجھ سے وہ محبت کر جو میں محمد کہوں۔ یا رسول اللہ کیسی محبت؟ اب حضور محبت کہیں لیکن معیار بھی نہ بتائیں، مقدار بھی نہ بتائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں مجھ سے ایسی محبت کر، توجہ، والدین سے زیادہ، یا رسول اللہ بس بہت ہے، فرمایا نہیں۔ اولاد سے زیادہ، یا رسول اللہ بس بہت ہے، فرمایا نہیں۔ مال دولت جائیداد بزنس پلازے عہدے منصب کھیتی باڑی اس سے زیادہ، یا رسول اللہ بس بہت ہے، فرمایا نہیں۔ اپنی جان سے زیادہ، اپنی جان سے۔ اب یہاں تک تو بات تھی، بڑے مزے کی، آپ نے بھی سن لی، میں نے بھی کر دی۔ اگلی بات ذرا دل کی کھڑکی کھول کے سنیے گا۔ یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں تو پھر حضور کا فتویٰ سن لیجئے، میں صرف آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اگر اتنی محبت نہیں نہ کر سکتا تو پھر آپ نے آپ کو مومن نہ کہنا۔ اب یہاں پہ میں ایک جملہ اسی پچھلے اپنے لفظ کے ساتھ نتھی کر کے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میں نے کیوں بولا کہ کہیں پر رک جائیے۔ پیارے آقا اگر یہ فرما دیتے نا کہ مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی اولاد سے کرتے ہو برابر، یقین جانو بڑی بات تھی، والدین کے برابر بڑی بات تھی، لیکن فرمایا زیادہ۔ کیا فرمایا؟ اب اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ آقا فرماتے اس لیے کہ میں تمہارے لیے نمونہ بن کے آیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نمونے کا کیا مطلب ہے؟ اس ماڈل کا کیا مطلب ہے؟ آقا جیسا حسن کسی کا ہو سکتا ہے؟ بولیے بولیے، آقا جیسی زلف ہو سکتی؟ نہیں۔ ماڈل کا کیا مطلب؟ آقا فرماتے اب اس محبت اور ماڈل کے لفظ کو ذہن میں رکھیے گا۔ آقا فرماتے میں تمہارے لیے ماڈل اور نمونہ بن کے آیا۔ تیری زندگی میں کبھی غم آئے گا، کبھی خوشی آئے گی، کبھی تو تجارت کرے گا، کبھی معیشت سنبھالے گا، کبھی معاشرت سنبھالے گا، کبھی حکومت سنبھالے گا، کبھی تیرے پاس لین دین کی باتیں ہوں گی، بزنس کی باتیں ہوں گی، غم اور خوشی کی باتیں ہوں گی۔ ہر موقع پر ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی معاشرے کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی باپ کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی اولاد کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی مولوی کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی لیڈر کی بات، ایک طرف ہوگی میری سنت، ایک طرف ہوگی برادری کی رسم۔ اگر محبت کا حکم ہوتا برابر، تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے بیوی کی مانو حکم برابر ہے۔ اس موقع پر بھی چاہے حضور کی مانو چاہے مولوی کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے لیڈر کی مانو حکم برابر ہے۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب بھی کسی ایسے موقع پر میرا حکم آ جائے پھر سب کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھ دے، محمد کے دامن سے جڑ جا۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نہیں آتی؟ کوشش تو میں کہ میں اس کو یہیں پہ
ختم کر دیتا، لیکن ایک لفظ اور آپ کے حوالے کر دوں۔ نہیں، آپ توجہ سے سن رہے ہیں تو میرا جی چاہا کہ ویسے تو ہے تو مجھے جلدی، لیکن میں ایک لفظ آپ کے حوالے کیے دیتا ہوں۔ اور آپ کا یہ بھی مجھ پہ بہت احسان ہے کہ آپ نے اردو سمجھ لی، یہ مجھ پہ بہت آپ نے فضل فرمایا، ورنہ میں سریکی تو پہلے مجھے سیکھنی پڑتی۔ اب سنیے گا، باپ کو محبت ہوتی ہے اولاد سے، ہوتی وہ اس محبت کو آپ اور میں ہم کیا نام دیں گے، وہ نہیں دے سکتے کوئی بھی ایسا نام۔ وہ ایسی محبت ہے، وہ رب نے رکھی ہے، اس کے سینے میں اولاد سے محبت رکھی ہے۔ اور بیٹا، اگر نوجوان میری باتیں سن رہے ہوں تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ میں رات کو چاہے جتنے بجے گھر آؤں، 2 بجے آؤں، 3 بجے آؤں، ابا لحاف لے کے سو گیا ہے، وہ نہیں سوتا۔ اس کی نگاہیں لحاف کے اندر بھی رہتی ہیں دروازے کی جانب، اور پوچھتا ہے بیٹے سے جب بیٹا آ جائے، بیٹا کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کہاں تھا۔ وہ ایسا کیوں پوچھتا ہے؟ اس لیے کہ وہ وارث ہے۔ ہلکا سا تو بولو یار، سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ اور اس کے سینے میں تڑپ ہے، اور یہ رب نے رکھی ہے، اور وارث ہے۔ میرے پاس کیا اور مثال ہو سکتی ہے؟ حضور امت کے وارث ہیں، حضور امت کے ربیع الاول کا یہ پیغام بھی نوٹ کیجئے کہ حضور امت کے، جس طرح باپ پوچھتا ہے نا کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، میں اپنے وجدان میں بول رہا ہوں، حضور نے پوچھنا ہے کدھر تھے، کن کے ساتھ، کہاں تھے۔ اور وہ جو باپ پوچھتا ہے اس کے سینے میں تڑپ ہے، محبت ہے۔ وہ کبھی کہہ دے موج میں، بیٹا میں دیکھنا تیرے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، سبھی کچھ تیرے لیے کر رہا ہوں، نہ دن دیکھتا ہوں، نہ رات دیکھتا ہوں، نہ صحت دیکھتا ہوں، نہ بیماری دیکھتا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں تیرے لیے، میرے پاس بیٹھا کرنا، مجھ سے باتیں کیا کرنا، مجھ سے حال احوال لیا کرنا، مجھ سے کچھ شیئر کیا کرنا۔ اوروں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، اچھا وہ بیٹھنا بھی جا کے جائے، اور کبھی وہ بیٹا کہہ دے ابا تیرے پاس ہی بیٹھوں اور کہیں نہ جاؤں، تو باپ کہے گا، یہ جو سفید ریچھ بیٹھے یہ میری اس بات کی تائید کریں گے، باپ کہے گا بیٹا بیٹھا کر اوروں کے پاس، لیکن ان کے پاس جن کے بارے میں میں بتاؤں۔ سبحان اللہ۔ میرے لفظ ضائع مت کیجئے، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ سبحان اللہ۔ ان کے پاس جن کے بارے میں میں بتاؤں، تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، یہ بال میں نے دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے، میں تجھے بتاؤں گا تیرے حق میں اچھا کون ہے، میں تجھے بتاؤں گا تو کسے چچا کہہ سکتا ہے، کس سے مشورہ لے سکتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں، میں نے صرف آپ کی بات ماننی ہے، آگے فرماتے ہیں نہیں میرے علاوہ اوروں کی بھی ماننی ہے، لیکن ان کی جن کے بارے میں بتاؤں۔ میں آخری لفظ بول رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، لیکن مجھے دکھ ہوگا اگر کسی نے یہ لفظ آیا کر دیا، میرے علاوہ اوروں کی بھی ماننی ہے۔ یا رسول اللہ کن کی؟ فرمایا جن کے بارے میں بتاؤں۔ یا رسول اللہ پھر بتائیے نا آپ کے علاوہ کس کی ماننی ہے؟ آگے فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ سبحان اللہ۔ تو آج بھی محبت کا معیار آپ کو وہاں سے لینا ہوگا، حضور کے احکامات کا معیار آپ کو وہاں سے لینا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔